اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو خوشیوں اور رحمتوں بھرا مہینہ مبارک ہو۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ ڈال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، روزہ روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہے۔ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیغام لے کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ماہ رمضان اپنے دامن میں برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، روزے دار جب روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات کی وجہ سے ملتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی ہے بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو، اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو عطا نہیں کی گئیں۔ جنت کو پورا ماہ رمضان مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، ہاں مگر روزہ ہے جو میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا۔ روزہ ڈال ہے، کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ خود روزے قیامت اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کی قبضے میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی
جب روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی اعلیٰ نسب نعمتیں دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پر باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ ہے میرے پیارے رب کا اپنے روح کرم سے پردہ ہٹا دینا اور اپنا دیدار عطا کرنا۔ سب سے بڑی دولت جو مومن کو، ایمان والے کو آخرت میں نصیب ہوگی، یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی۔ یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو یار چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔